बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हवाले से एक अहम ख़बर है और उस ख़बर से सवाल ये जन्म लेता है कि इस डेवलपमेंट के बाद अब बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान का क्या बनेगा। तो ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला लिया गया है, वो फ़ैसला क्या है, फ़ैसले की तफ़सीलात क्या हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा चीफ़ और वकील के माबैन तकरार हुई है, तलख़ी हुई है, ये डिटेल और इसके अलावा आइनी तरमीम के हवाले से 15 अक्टूबर की डेडलाइन क्या है, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जो तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा की जो बेल की एप्लीकेशन थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की और वकील थे इस केस में बुशरा बीबी साहबा के सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब के दलाइल के आगाज़ से पहले ही जो FIA के हुकाम थे, उनकी जानिब से अदालत से ज़मानत दरख्वास्त पर जो कार्रवाई है उसे मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। जवाज़ ये पेश किया गया, इल्तवा की जो इस्तदा की गई उसका जवाज़ ये पेश किया गया कि FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है इस केस में अपॉइंट करना है, तो आप इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। लेकिन जज साहब ने, मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त है, इसमें इल्तवा नहीं दिया जाएगा और इल्तवा की जो दरख्वास्त थी उसे अदालत की जानिब से रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो अपने सलमान सफदर साहब थे, उनकी जानिब से दलाल ये दिए गए कि इल्ज़ाम ये लगाया गया है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहबा पे कि ये जो तोहफ़ा खाने के तहाइफ जो कि 7 मई से 10 मई तक मिले थे, इन तहाइफ की जो कीमत है वो कम लगाई गई। इन तहाइफ को तोशा खाना में जमा करवाए बगैर जो है अपने पास रख लिया गया और ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो इसकी असेसमेंट करवाई गई, इन तहाइफ की जो कीमत लगवाई गई, वो जो अपने इनके घर के जो सेक्रेटरी थे, ऑफिस सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के जो ऑफिस सेक्रेटरी थे, उनसे ये कीमत जो है वो मार्केट से लगवा के 58 लाख रुपए, 60 लाख रुपए देकर ये तहाइफ जो है अपने पास रख लिए गए। इस पर नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से दलाइल दिए गए, ये रिमार्क दिए गए कि तोशा खाना का जो ट्रस्टी होता है वो तो सेक्रेटरी कैबिनेट होता है, सेक्रेटरी काबीना होता है। इस पूरे केस में मतलब जो मुल्ज़मान बनाए गए हैं उसमें सेक्रेटरी काबीना तो कहीं शामिल नहीं, उनको इस केस में मुल्ज़म के तौर पे क्यों नहीं शामिल किया गया। यही बात सलमान सफदर साहब ने अपने दलील में भी कही कि मेरे मुवक्किलान को मुल्ज़म बना लिया गया तोशाखाना 2 केस में, जो कि सिमिलर एक केस है जो कि नैब ने रेफरेंस भी बनाया था, लेकिन सेक्रेटरी काबीना जो ट्रस्टी हैं उन्हें एक्यूज़ की फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। जब सलमान सफदर साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर ने जो इस्तदा की थी कि आप इसमें हमें प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने की मोहलत दे दें, तो अदालत ने कल तक नोटिस जारी करते हुए कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब देखते हैं कि कल FIA के नए प्रोसिक्यूटर आते हैं, क्या वो प्रोसीड करते हैं, दलाइल देते हैं, या फिर प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट के बाद जो नया शख्स आएगा एज ए प्रोसिक्यूटर वो आके ज़मानत दरख्वास्त पर इल्तवा की दरख्वास्त करेगा कि मुझे केस की तैयारी करने के लिए, फाइलें और रिकॉर्ड पढ़ने के लिए वक्त दिया जाए। तो देखते हैं कल इस केस की समाअत में क्या होता है। दूसरा नाज़रीन जो मुकदमा है जिसकी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वो है इमरान खान साहब के साथ जो वकला और दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं उनकी मुलाकातों पर जो पाबंदी का फ़ैसला किया गया। कल मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की वकला के साथ, फैमिली के लोगों के साथ और पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो सकी, तो इंतज़ार पंजोथा की जानिब से कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। आज इंतज़ार पंजोथा तो पेश नहीं हुए, लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बाकी जो लीगल टीम के जो लोग थे वो अदालत में पेश हुए। तो इसमें जो जज साहबा हैं, जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा, उन्होंने तो वाज़े तौर पे कह दिया है, वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि ये कंटेम्प्ट का केस बनता नहीं है। जज साहबा ने कहा कि बज़ाहिर तो ये जो आप ऑर्डर लेके आए हैं, ये जो आप दरख्वास्त लेके आए हैं, इसमें तो कोई कंटेम्प्ट नहीं बनती है। अदालत के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी अपरेंट तो नज़र नहीं आ रही। जज साहबा ने कहा कि जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं कि उस ऑर्डर की वायलेशन की गई है, कंटेम्प्ट की गई है और मुलाकात नहीं करवाई गई, उस ऑर्डर में तो अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया था कि मुलाकात के हवाले से SOPs बनाए जाएं। और अगर जज साहबा ने कहा कि कंटेम्प्ट हुई भी है तो ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त सिंगल बेंच नहीं सुन सकता, यानी मैं नहीं सुन सकते, ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त वही बेंच सुनेगा
جس نے SOPs بنانے کے حوالے سے حکم صادر فرمایا تھا۔ جج صاحب نے کہا میرے خیال سے یہ توہین عدالت بنتی نہیں ہے، یہ جج صاحب نے اپنی رائے دے دی ہے، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میں نوٹس اس کیس میں جاری کر دیتی ہوں وزارت داخلہ کو بھی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی، لیکن میں نوٹس جاری کر رہی ہوں لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس درخواست سے، کنٹمپٹ کی درخواست سے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ اس کیس کے اور بھی پہلو ہیں، عمران خان صاحب کی بشرا بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم سے کہا گیا کہ آپ ان پہلوؤں پر بھی غور کر لیں۔ تو اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا، لیکن تاریخ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نہیں دی گئی کہ آئندہ سماعت کب ہوگی۔ تو آج بدھ کا دن ہے، پرسوں جمعہ ہو جائے گا، اور اگلے ہفتے ناظرین اگر یہ معاملہ چلا جاتا ہے تو اگلے ہفتے تو پھر پیر کے روز بھی چھٹی ہے، منگل کے روز بھی چھٹی ہے، بدھ کے روز بھی چھٹی ہے، اور اس سے آگے نہ جانے یہ مقدمہ کب لگے گا۔ کل لگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو جو ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، کیونکہ کل جمعرات کے دن بھی ملاقاتیوں کا دن ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیوں کا دن ہے، لیکن حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، جو CTD کی رپورٹ پہ فیصلہ کیا، اس میں تو یہی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سمٹ ہے، جو کانفرنس ہے، اس تک جو ہے یہ ملاقاتیں نہیں کروائے جائیں گے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ تو اگر یہ کیس نہیں لگتا کل یا پرسوں تو پھر یہ معاملہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سیشن ہے اس کے اختتام تک چلا جائے گا۔ تو اس خبر کے بعد جو میں نے تھمب نیل پہ لکھا کہ اس خبر کے بعد عمران خان صاحب کا کیا بنے گا، تو ملاقاتیں اگر ہوں گی تو پھر اس کیس کی سماعت اگر اگلے ہفتے تک چلی جاتی ہے تو پھر SCO کے سمٹ کے بعد ہی ہوں گی، یہ مقدمہ SCO کے سمٹ کے بعد ہی دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہوگا۔ ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو تکرار ہوئی ہے چیف کی اور وکلا کی، اس کیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ الیکشن کمیشن میں آج جو مقدمہ تھا الیکشن ٹریبونل کی تبدیلی کے حوالے سے، اس میں آج جب 4 رکنی بینچ نے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں جب 4 رکنی بینچ نے کارروائی کا آغاز کیا، تو جو لاسٹ آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام جو فریقین ہیں اپنا جواب داخل کروائیں گے، تو آج جب کارروائی کا آغاز ہوا تو کورٹ آرڈر پڑھا گیا، انجم وکیل کے وکیل نے بھی پڑھا اور عامر مغل کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری ان کی جانب سے بھی کورٹ آرڈر پڑھا گیا۔ تو کمیشن نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے، جس پر بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کو انجم وکیل خان کے وکیل نے کہ 2 سماعتیں ہو چکی ہیں، ابھی تک تو جو PTI کے امیدواران ہیں ان کی طرف سے جواب بھی نہیں آیا۔ پھر کچھ بات کی فیصل چودھری صاحب نے، وہ ہوتی نا کہ غصہ دلانے والی، تو اس پہ آگے سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہ کریں، اور یہ بات کرتے ہوئے فیصل چودھری صاحب کی جو آواز ہے وہ اونچی ہوگی، جس پر پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ آپ کس انداز میں کورٹ کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں، مطلب آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ تو سخت جواب آگے سے بھی آیا فیصل چودھری صاحب کی دلیل پہ۔ تو پھر فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ بے عزتی کروانے کے لیے نہیں آتے۔ تو پھر فواد چودھری صاحب نے جو فیصل چودھری کے بھائی ہیں ان سے کہا کہ آپ اپنی اس بات کے اوپر معذرت مانگ لیں، معذرت کر لیں، لیکن فیصل چودھری صاحب نے معذرت نہیں کی۔ لیکن جو بینچ تھا الیکشن کمیشن کا وہ اٹھ کے چلا گیا، اور اٹھ کے جانے کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ جب دوبارہ کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو چیف الیکشن کمیشنر نے کہا فیصل چودھری صاحب سے کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں، جذبات ہمارے بھی ہیں۔ اور پھر انجم وکیل خان کے وکیل نے دلائل دیے، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو ٹریبونل بنایا گیا ہے جیسے جہانگیری صاحب کی سربراہی میں، اس ٹریبونل پہ ہمارا عدم اعتماد ہے، میرے پاس وہ لفظ نہیں کہ میں اس ٹریبونل کے حوالے سے کون سا لفظ استعمال کروں۔ تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باعث ہے، تو اس نے وکیل نے کہا کہ باعث والا لفظ استعمال کر کے آپ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے۔ اور پھر وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ زبردستی جو ہے اس کیس میں پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، فارمز مانگے جا رہے ہیں، بیان حلفی مانگے جا رہے ہیں، لیکن جو قانونی پروسیجر ہے وہ ٹریبونل کی جانب سے فالو نہیں کیا جا رہا۔ تو جب پروسیجر فالو نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ٹریبونل کا جج تبدیل کر دیا جائے۔ تو فیصل چودھری صاحب نے عدالت سے کہا کہ جو عامر مغل صاحب ہیں ان کا وکالت نامہ بھی میں نے جمع کروانا ہے، اور فیصل چودھری نے کہا کہ عامر مغل کے بیٹے سے میرا رابطہ ہوا ہے، لیکن بیٹا یہ بتاتا ہے کہ عامر مغل کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں۔ اب عامر مغل صاحب کہاں پہ ہیں؟ یہ جو احتجاج انہوں نے ڈی چوک پہ جو کرنے کی کال دی، اس کے بعد جو مقدمات کا اندراج ہوا، عامر مغل صاحب روپوش ہیں، عامر مغل صاحب جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہیں۔ تو پھر عدالت نے یہ کیا ہے کہ جواب جمع کرانے کے لیے مہلت دیتے ہوئے جو کیس کی سماعت ہے اسے 17 اکتوبر تک SCO کانفرنس کے بعد تک جو ہے اس کیس کی سماعت کو عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اچھا، عامر مغل صاحب تو چھپ رہے ہیں، گنڈا پور صاحب کے نوٹس ہو گئے ہیں کہ ناقابل ضمانت گرفتاری کا حکم ہو گیا ہے۔ یہ جو مقدمہ درج ہوئے ہیں
لیکن مصطفی کاظمی جنہوں نے بدتمیزی کی کمرہ عدالت میں، وہ بدتمیزی والا جو ایپیسوڈ کمرہ عدالت کے اندر ہوا وہ تو قاضی فائصل صاحب نے معاف کر دیا، لیکن باہر آ کے جو اوٹ پٹانگ باہر بکی گئی یا کہی گئی، اس پہ جو مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج ہوا اس میں مصطفی کاظمی گرفتار ہوئے، اس میں اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کا نام بھی شامل ہے، اعظم سواتی کا نام بھی شامل ہے۔ تو آج مصطفی کاظمی کی جنہیں کل جوڈیشل کر دیا گیا تھا، ان کی درخواست ضمانت کے اوپر جج ابوالاتھناء ذوالقرنین صاحب نے سماعت کی ہے، جس میں وکلاء کی طرف سے کہا گیا، مصطفی کاظمی کے وکلاء کی طرف سے، کہ ان کے میڈیکل ایشوز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کی ضمانت ایکسیپٹ کر لیں۔ اور وہ تو کمرہ عدالت سے باہر آئے بھی نہیں تھے مصطفی کاظمی، باہر کا جو الزام لگایا گیا کہ باہر آ کے انہوں نے کوئی جرم سرزد کیا ہے، تو یہ الزام غلط ہے۔ حالانکہ اندر جب انہوں نے بات کی، قاضی فائصل کے ساتھ بد تہذیبی کی، بدتمیزی کی، اس کے بعد جا کے انہوں نے باہر جا کے جو پروسیشن احتجاج چل رہا تھا اس کو جا کے جوائن کیا، اور وہاں پہ جا کے بھی الاپ شلاب بکا، نازیبا زبان کا استعمال کیا ایک اہم آئینی عہدیدار کے خلاف۔ تو اس پہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء اندر والی بات کر رہے تھے، باہر والی بات کو کہہ رہے تھے کہ باہر کچھ ہوا بھی نہیں، وہ احتجاج میں شامل بھی نہیں ہوئے مصطفی کاظمی۔ لیکن پروسیکیوشن کی جانب سے اس درخواست ضمانت کی مخالفت کی گئی، لیکن جج ابوالاتھناء ذوالقرنین نے دلائل سننے کے بعد 30,000 کے مچلکوں کے عوض جو ہے مصطفی کاظمی کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور رہا کرنے کا جو ہے وہ حکم صادر فرما دیا گیا۔ 9 مئی کے ناظرین مقدمات کی سماعت ہونا تھی اڈیالہ جیل میں، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اور بھی لوگ ہیں، شیخ رشید بھی ہیں۔ اس کیس میں چلان کی نقول تقسیم ہونی تھی، لیکن آج چونکہ حاضری مکمل نہ ہو سکی تو اس کیس کی سماعت کو بھی ایس سی او کانفرنس کے پیش نظر جو ہے 4 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اور جو عمران خان صاحب کے خلاف دوسرا فیصلہ لیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے ناظرین یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ جو مولانا صاحب کا مسودہ ہے، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ مسودہ مولانا صاحب کی لیگل ٹیم کامران مرتضیٰ صاحب نے جو تیار کیا ہے، وہ مسودہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اجلاس بلانا ہے، اجلاس بلانے کے حوالے سے ناظرین یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مطلب کچھ چیزیں رکاوٹیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 15 ایسے ارکان ہیں حکومت کے جو کہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں، مختلف پارلیمانی ڈیلیگیشنز کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، پارلیمانی وفود بیرون ملک کے دورے پہ ہیں، تو جو حکومتی 10 یا 15 ارکان ہیں ان سے ٹیلی فونکلی رابطہ کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ 15 اکتوبر تک واپس آ جائیں۔ اور جو ناظرین اجلاس سمن کرنے کے حوالے سے کل جو اجلاس ہوا تھا کہ کب قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے، تو اس کے حوالے سے ناظرین ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 20 اکتوبر سے پہلے یہ اجلاس جو ہے وہ سمن کیے جانے کا امکان ہے، جس میں آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا، اور کل تک اجلاس بلانا ہے، کل یا پرسوں تک یعنی جمعرات یا جمعے تک جو ہے اجلاس بلانے کے حوالے سے بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ جو مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، جو اسپیکر کی جانب سے خط لکھا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کے ارکان کو، کہ قانون میں ترمیم ہو چکی ہے، قانون میں ترمیم کے بعد جو مخصوص نشستیں جو کہہ دیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا وہ ریورس نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ آپ ایک سیاسی جماعت میں چلے گئے، آپ اس سیاسی جماعت کے سے نکل کے جہاں آپ آزاد حیثیت میں شامل ہو گئے ہیں آپ دوسری سیاسی جماعت میں نہیں جا سکتے۔ تو وہ جو لیٹر ہے اسپیکر صاحب کا، اس لیٹر کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ اپنی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر چکا ہے، اور اس مشاورت کے بعد اور اسپیکر صاحب کے دوسرے خط کے بعد اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ رواں ہفتے ہی الیکشن کمیشن اس معاملے پہ اجلاس بلائے گا۔ جو لیٹر بلکہ صرف اسپیکر قومی اسمبلی نے نہیں لکھا بلکہ پنجاب کے اسپیکر نے بھی لکھا ہے، سندھ کے اسپیکر کی جانب سے بھی لکھا گیا ہے، اور کے پی کے اسپیکر کی جانب سے بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ اجلاس بلا کے الیکشن کمیشن کا یہ جو خطوط اسپیکر صاحبان نے لکھے ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے، ان کے خطوط کے اوپر غور و خوض کر کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا وہ الیکشن کمیشن کا جب فیصلہ سامنے آئے گا تبھی پتہ چل پائے گا۔ لیکن ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈی چوک کے اوپر احتجاج کی کال دی گئی اور پھر ایک سرکاری مشینری کے ساتھ ایک ریلی پشاور سے نکلتی ہے جس میں سرکاری ریسکیو کی گاڑیاں بھی ہیں، ایمبولینسز بھی ہیں، اور بھی مشینری استعمال کی گئی، کرینے ساتھ لے کے آئے، وہ تمام گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ لیکن یہ جو 21 مقدمات درج ہوئے
PTI की क़यादत के ख़िलाफ़, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़, अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़, बाकी PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, इन तमाम केसेस में को यकजा करके जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं उन्हें इन केसेस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और इसमें तमाम जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, सरकारी वसाइल हैं, जो सरकारी मुलाजमिन गिरफ़्तार हुए हैं, उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया है। और अब इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी करेगी, तफ्तीश करेगी, वो अडयाला जेल जाएगी और जाके इमरान खान साहब से सवालात पूछे जाएंगे। क्योंकि जितने भी PTI के लोगों के बयानात सोशल मीडिया पे हैं या नेशनल मीडिया पे पढ़े हैं, उसमें यही कहा गया कि इमरान खान साहब का हुक्म है, हमने ये रैली निकालनी है, हम करके दिखाएंगे, हमें कोई रोक के दिखाए, हम हर कदम तक जाएंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। तो उनके बयानात भी जो है इस तफ्तीश का हिस्सा बनाए जाएंगे। तो इस्लामाबाद पुलिस की टीम बनाई जाएगी जो कि अडयाला जेल में जाके इमरान खान साहब से इस केस में तफ्तीश करेगी। और आमिर मोल के गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस की जानिब से रेड किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।